babayam kujai, babayam kujai, babayam kujai, babayam kujai, babayam kujai. Hussain ki jaan sahi bachhi, babayam tasarji masayab zada babayam wo sakina. بعد شہادت امام حسین مقتل کی طرف یہی جملہ دہراتی ہوئی جا رہی، میرے بابا ہو کہاں، اے بابا ہو کہاں، بابایام کجائی. تاریخ بتاتی ہے کہ اس سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی. حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس بچے کے دامن کی آگ بجھا جائے. بتاتی کہ وہ بچے مجھ سے ڈر رہی تھی. میں نے اسے بتایا کہ بچی ڈر نہیں، میں تیرا ہمدرد ہوں، تیری آگ کو بجھانے کے لیے آیا ہوں. سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی جاتی تھی. میں نے اس بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دی. بجھانے کے بعد اس بچی نے ایک ہی سوال کیا، اے شاہ اگر تو اتنا رحم کر سکتا ہے تو بتا میرا بابا کہاں ہے. تاریخ بتاتی ہے جناب سکینہ مقتل کی طرف اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے بابا ہو کہاں، بابایام کجائی، 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 بابایام کجائی. سمرن مارے گالوں پہ تماچے اتنے، کال سے پھول سے باچی کے ہوئے ہیں نیلے. کون امداد کرے کسے فریاد کرے، ظلم ہر لمحہ نئے ستم ایجاد کرے. کیا خطا ہم سے ہوئی یہ بتا دے کوئی، بابایام کجائی، بابایام کجائی، بابایام کجائی، بابایام کجائی. بابا شمر مرو خیلی عزیزت میکنه، ضرب سنگین ببین بسط و صورت میزنه. دخترت چنین نبود ببین روح کبود، زندگی شخصی شده کربلا چین ربود. بابا جان تو را خدا بده یک صدایی، بابایام کجایی، بابایام کجایی، بابایام کجایی، بابایام کجایی، بابایام کجایی. سکینہ کیا بیان کر رہی ہیں اپنے بابا کی لاش پر؟ بابایام کجائی. اپنے سینے پہ سلاتے تھے مجھے تم بابا، آیت روز سناتے تھے مجھے تم بابا. تم گئے سوئے جنا، اب میں سوؤں گی کہاں، ہو جہاں مقتل میں ہم کو بلواؤ وہاں. سونے دیتا ہی نہیں درد اور تنہائی، بابایام کجائی، بابایام کجائی، بابایام کجائی، بابایام کجائی. بابا جان چادر ماشمر بغارت برده، بین نامحرم ها کرده
برادران مظلوم کربلا، میں جب یہاں آیا تو کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک فرمائش کی، آپ یہاں ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ ذرا سوچیں اگر آپ کی آغوش میں آپ داؤد پور آئی ہیں اور آپ کے آغوش میں 2 بچے ہوں، جب آپ اپنے وطن واپس لوٹ کر جائیں اور آپ کی آغوش خالی ہو تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ رباب 2 امانت لے کر آئی تھی، رباب 2 بچوں کو لے کے آئی تھی، ایک سکینہ اور ایک 6 مہینے کا بچہ، 2 اولاد تھی لیکن 3 شہادت تھی۔ رباب نے اپنی 2 اولاد کی 3 شہادت دیکھی۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، سکینہ زندان میں مر گئی اور علی اصغر کربلا میں 2 بار قتل کیا گیا۔ ایک بار جب حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر آئے تھے، اور دوبارہ جب شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ کے سرحائے شہداء جب شمار ہونے لگے تو کسی ملعون نے کہا، شمر ایک بچہ جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفنا دیا تھا، وہ بچہ حسین نے پشت خیمہ پر دفنایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ظالم نے حکم دیا، ادھر نیزہ بردار نیزہ چبوتے ہوئے آگے بڑھے، فضہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا رباب تیرے بچے کی خیر ہے۔ کہا اب کیا ہوا، اب کون سا ظلم ہونے والا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ فضہ نے کہا رباب ذرا مقتل کی طرف تو دیکھو۔ اب جو مقتل کی طرف رباب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ نیزہ بردار نیزہ چبو رہے ہیں۔ رباب بیان کرتی ہیں میرے عزیزوں، کیا بیان کرتی ہیں؟ اے شمر لائی روک چبھوتے ہوئے نیزے، اور دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ پتہ نہ اگلے سال کون زندہ رہے میرے عزیزوں، پتہ نہ کون زندہ رہے، ہو سکے جتنا ہو سکے پرسہ دیں۔ اے شمر لائی روک چبھوتے ہوئے نیزے، اور دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ ماں کرتی تھی فریاد یہی دشت میں رو کے، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ رباب نے کیا کیا بیان کیا سنیں عزاداروں۔ دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی، ارے 6 ماہ کے بچے پر ستم اتنا نہ ڈھاؤ۔ ملاحظہ فرمائیں، 6 ماہ کے بچے پہ ستم اتنے نہ ڈھاؤ، اللہ ترس کچھ میرے مظلوم پہ کھاؤ۔ ارے کیا گھر پہ تمہارے نہیں اے ظالم بچے، ارے دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ یہ رباب کا کلیجہ تھا میرے عزیزوں، ماں کا کلیجہ تھا۔ کیسی کیسی مائیں کربلا آئی تھی، رباب دیکھ رہی تھی کہ اس کے بچے کی لاش نکالی جا رہی ہے۔ رباب یہ منظر دیکھ کر بیان کرتی ہے، تم لوگ ہو کافر یا مسلمان بتاؤ، ارے تم لوگ ہو کافر یا مسلمان بتاؤ، ارے کیا دین و شریعت سے ہو انجان بتاؤ، ایک ننھے سے بچے پہ ستم ڈھاؤ گے کتنے، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ ارے کیا تیر ستم گردن بے شیر پہ کم تھا۔ ماں بیان کر رہی ہے میرے عزیزوں، کیا تیر ستم گردن بے شیر پہ کم تھا، ارے اب جسم میں تم اس کے چبھاتے ہو کیوں نیزہ، ارے اب جسم میں تم اس کے چبھاتے ہو کیوں نیزہ، چھلی نہ کرو اور بھی اب جسم کو اس کے، ارے دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی، ارے نیزہ جو چبھاتے تھے لائی
دشت بلا میں ماں کی کیفیت کیا تھی؟ ہر نیزے پر نیزہ جو چبھاتے تھے لائی دشت بلا میں، ارے ماں خوف سے تھرا کے چھپا لیتی تھی آنکھیں، ارے ماں خوف سے تھرا کے چھپا لیتی تھی آنکھیں، دیکھا نہیں جائے گا یہ منظر کسی ماں سے، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی، آخری بند سنیں، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ رباب بیان کرتی ہیں لاش نکال لی گئی، لاش کو سر تن میں جدائی ہوئی اور ظالم سر لے کر چلے گئے، لاش کو ماں کی طرف پھینک دیا۔ رباب نے بچے کو آغوش میں لیا اور لاش کو لینے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے لال، 2 بار میرے لال ستم تجھ پہ ہوا ہے، 2 بار میرے لال ستم تجھ پہ ہوا ہے، ارے گردن پہ تیرے تیر بھی خنجر بھی چلا ہے، ارے گردن پہ تیرے تیر بھی خنجر بھی چلا ہے، گردن پہ تیرے تیر بھی خنجر بھی چلا ہے، بیٹا تیری مظلومی پہ ماں ہو تیرے صدقے، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ یہ نوحہ مولانا ندیم اصغر صاحب کا ہے، مقطع سنیں۔ اصغر دل مادر کا نہ احوال بیان کر، مجلس میں عزاداروں کے ہمراہ فغاں کر، مجلس میں عزاداروں کے ہمراہ فغاں کر، دل پھٹتا ہے مومن کا فقط سن کے یہ فکر ہے، دفنائی ہوئی لاش نکالی نہیں جاتی۔ ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، عرصہ بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، عرصہ بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، عرصہ بھی ہو، صاحب غم خود بیٹھا بھی ہو، مولا بھی ہو، عرصہ بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، غیب سے آئے وارث منبر خود ہی پڑھے وہ مجلس سرور، خود ہی پڑھے وہ مجلس سرور، سامنے ان کے نوحہ بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، سارے تبرک کرب و بلا کے سب کو دکھائے مولا لا کے، سب کو دکھائے مولا لا کے، حاصل ایسا لمحہ بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، ایک محرم ایسا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا بھی ہو، وارث زہرا غیب سے آئے، شہ کا امامہ ساتھ میں لائے، شہ کا امامہ ساتھ میں لائے، شاہ کا خونی کرتا بھی ہو، مولا بھی ہو، پرسا